اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے جیوں جو نیوہاراں دیئے سواگ دے گلشن دے پھول نے ایجا رنگ لائے نیوہار روزے دی اور وہ علاقے ہوں دیئے جاہ دی بہار بھی بئی بیتی نہیں دیئے ان وجہ کنوں پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ پیر سواگ لجپال جناب افتخار ملت حضرت علامہ مولانا سیدی و مرشدی جناب صاحبزادہ محمد افتخار الحسن صاحب آپ دے خطاب تو پہلے نعرہ سنو انشاءاللہ میں نے دعوت دیوان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سیدی مرشدی لجپال پیر سواگ لجپال جناب صاحبزادہ والا شان محمد افتخار الحسن صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله سب مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ قابل احترام میزبان قدر سٹیج جلوہ فروز علماء کرام نعت خوان حضرات نقیب محفل معززین محتشم بزرگوں نوجوانوں اور بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک توادہ اسادہ اس پر نور پر کیف محفل بامنا اپنی اور اپنے نبی دی بارگاہ قبول و مقبول فرمائے اللہ سونے نے ایک مسلمان کو فرمائے کہ قسم صرف خدا دی ہے رب کریم نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم یعنی قسم خدا کی ہے اجری انہوں دی قسمہ چندے لئے قسمیں نہیں ہوتی قسم صرف خدا کی ہے وحد اللہ شریک کی قسم ہے تو سوچ کرو کہ سوائے علا کل شئین قدیر دے اور قسم نہیں ہوگی لیکن لاقسم بہذا البلد وانتا حلم بہذا البلد اللہ نے فرمایا مجھے مکہ شہر کی قسم وقت فرمایا قسم اس لیے کہ محبوب تو نے بیٹھے یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی دی قسم نہیں اٹھائی اور اس کو ضرورت بھی نہیں وہ تو اللہ کل شئین قدیر ہے اور خالق کائنات ہے وہ کو تا لوڑی کون لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کبریاء سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قسم چھوٹی حالانکہ مکہ پہلے تھا بیت المقدس پہلے تھا اس کی عظیم جگہ موجود تھی لیکن رب نے قسم نہیں چھوٹی جب محمد عربی مکہ مکرمہ بھی جلوہ فروز ہوئے تو رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد مجھے مکہ کی قسم اور مکہ کی قسم اس لیے کہ محبوب تو اس میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس محبوب دی قسمیں چاہیے اور لوگ آدھے نبی دا ملاد وہ خدا جو پوری کائنات کا پوری یونیورس پوری ورلڈ اور پوری دنیا کا مالک ہے وہ خدا واحد اللہ شریک اس محمد عربی جرا وجہ کائنات ہے میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا فرمایا درود بھی پڑھو اور صلاة بھی دو صرف نہیں فرمایا درود پڑھو درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو
اس واسطے آسانی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب۔ یہ رب کی سنت ہے، درود پڑھنا رب کی سنت، صلاۃ پڑھنا یہ بھی رب کی سنت، اور جو رب دی سنت تے عمل کریں دے اس کو کسی دعوے اور دلیل دی ضرورت نہیں، کسی کتاب لی لوڑ نہیں کہ نبی دا میلاد کیوں نہیں آتے۔ ارے نبی اللہ تعالیٰ سمدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پاک ہے۔ ہر ٹائم رب کریم اپنے محمد عربی جو کہ وجہ کائنات ہے، محمد تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرنا، یعنی ہر وقت رب کریم آپ بھی اور اس دے فرشتے بھی، چاہے وہ کسی مقام پر ڈیوٹی پر موجود ہوں، چاہے وہ زمین پر ہوں، چاہے وہ آسمانوں پر ہوں، آسمان کے درمیان ہوں، جہاں پر بھی نوری مخلوق موجود ہے وہ اپنی ڈیوٹیوں پر معمور ہے، ان کے باوجود بھی رب کریم بھی درود و سلام پڑھتا ہے اور اس دے فرشتے بھی نوری مخلوق بھی درود و سلام پڑھتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ لیکن اساں اشرف مخلوقات اللہ تعالیٰ نے مخلوقات جو سکو اشرف بڑھا اور یہ بھی محمد عربی صدقہ، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نظام ہستی بڑھایا، قدرت کو ظاہر کیتا اور اپنے نبی واسطے یعنی حبیب واسطے اپنے یاسین اور طہا واسطے رب کریم نے آدم کو گن کے عیسیٰ تک پیغمبر بھیجا۔ ہر پیغمبر نے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن کی تصدیق کی تھی۔ ہر پیغمبر نے اپنے دور میں محمد عربی کے آنے کی تصدیق کی ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، اور ساتھ ہی بھی فرمایا وہ امام الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات کی یاد رکھو، آدم علیہ السلام کو جرا تعظیمی سجدہ حکم ہویا ہے، کیونکہ یہ جو سجدہ حقیقی ہے یہ وحدہ لا شریک ہے، اور سجدہ تعظیمی بھی اس طرح موجود حرام ہے کہیں کو بھی، کسی کو انسان کو بھی، حتیٰ کہ محمد عربی نے خود کو بھی فرمایا کہ مجھے سجدہ جائز نہیں، سجدہ جائز ہے چاہے تعظیمی ہو چاہے حقیقی ہو، سجدہ صرف وحدہ لا شریک۔ واہ واہ۔ جیرا آدم علیہ السلام دی جری پشت اپنی پیشانی دے اللہ تعالیٰ نے جیرا نور چمکایا ہے، دراصل فرشتوں کو آرڈر تھا کہ اس کو سجدہ تعظیمی کرو، دراصل وہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں، وہ سجدہ تعظیمی نور محمد کو تھا۔ سبحان اللہ۔ جو پیشانی آدم میں موجود تھا اللہ تعالیٰ نے تعظیم دراصل نور محمد بھی کرائی، تعظیم او آدم بھی نہیں۔ آدم کا مقام یہ ہے کہ جس ٹائم رب کریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ ویندن کی جس ٹائم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ٹائم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مطلب اسمانہ تو زمین تے بھیجا تو رب تعالیٰ نے جس ٹائم انہاں دی معافی قبول کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ کس نام کو کی تھی؟ نام محمد کو۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم تے نام محمد کو سنانا کی میں؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ مالک جس ٹائم سے تے میں نے جو روح پھوکی ہے تو میں عرش دے سکونت لکھا لٹھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مجھے سمجھ آ گئی بعد میں کہ تیرے سب سے زیادہ قربت میں یہ نام محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تو ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، لجپال لجپال۔ حضرت محترم نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، جیڑا بندہ آج معاشرہ سارے معاشرے میں ہمیشہ میرے کلپس موجود ہیں فیس بک دوتے، میں ہمیشہ اپنے ممبر تے بے کے آج اس پر فتن دور جی کا ضرور کرنا، خاص طور تے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھی ہوئے تاں بھی میں ختم نبوت دی ضرور لوں، کیونکہ اس پر فتن دور میں ہمیں ایک دوسرے سے خطرہ نہیں،
کسی مکاتب فکر کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں. آج جو خطرہ ہے وہ مرزائیت سے، قادیانیت سے. کیونکہ یاد رکھو جتنے مکاتب فکر سارے اختلافات ہزار سال اور شاید راسن قیامت تک راسن یہ ختم نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھو ختم نبوت کے حوالے سے ہم سب ایک ہیں اور اس معاملے پر سب کو ایک پیج پر ہونا پڑے گا. جب تک نہ ہو سو، جب تک تمام مکاتب فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس واسطے سامنے نہ آسن اور اپنا تن من دھن محمد عربی واسطے قربان نہ کرے سن، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آج اپنے ہی ملک وچ بیٹھ کے ایک اسلامی نظریہ دوتے ملک بڑا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. حضرات محترم، اسلام دے نا تے ریاست بڑی. اگر پوری دنیا دے وچ پہلی اسلام کی ریاست ہے تو وہ مکہ اور مدینہ. اگر اس کے بعد اس دنیا میں اس 1400 سال دے وچ اگر کوئی بنی ہے کہ کلمے کی بنیاد پر بنے جس کا مطلب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ مسلمانہ دا ملک ہے، تو وہ تمہیں مبارک ہو، وہ صرف پاکستان. اسی پاکستان دے اتے ڈورے سٹے میں دے پہ، اسی پاکستان دے اتے حضور دی ختم نبوت دے اتے ڈورے سٹے میں دے پہ. اس ٹائم فرانس نے شریعام سرکاری طور دے اتے انہاں بدبختہ نے، انہاں کافرہ نے، انہاں ظالمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خاک شائع کی اور سرکاری سطح دے. اور ہم صرف یہاں پر باتیں کرتے رہے اور ہمیں یقین ہے ممتاز قادری جیسا انسان، غازی فیصل جیسا انسان اس کو دیکھے گا. ورنہ اساں مطالبہ کرنے ہیں حکومت پاکستان کہ خدا را ہوش دے ناقص دے. جس سے کام نہیں بنتا کہ تم کسی کو کہو، ان کو کہو اور کفار کو کہو. اقوام متحدہ کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں. تم مسلمانوں کا کیس اقوام متحدہ میں لے جاؤ گے جو یہود و نصارہ ہے، اور یہود و نصارہ اللہ فرماتا ہے تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو وہ کیسے چاہیں گے کہ مسلمان خوشحال ہو جائے؟ وہ کیسے چاہیں گے کہ کشمیر آزاد ہو جائے؟ وہ کیسے چاہیں گے کہ فلسطین آزاد ہو جائے؟ جب تک مسلمان اکٹھے ہو کے للکار کے انہاں کفار کو نہ کہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں. اسا جب تک غیرت کر کے اسا کفار کو جواب نہ دے سو، اور ورنہ وہ ہر سال بعد، ہر 2 سال بعد، ہر 3 سال بعد سارے دلوں کو ٹھیس پہنچے دیں اور سارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کریں. اپنی نسلوں کو ان چیز سے راغب کرو. اپنے بچوں کو صرف قرآن پڑھواؤ نہیں بلکہ اس کو سمجھاؤ کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے. خاص طور پہ کم از کم وہ باتیں جو دین محمدی کے لیے لازم ہے، ایمان کو قائم رکھنے کے لیے لازم ہے، وہ آیتیں بچوں کو قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھاؤ. یا رسول اللہ حق چاہے زندہ باد، زندہ باد. حضرات انتہائی مائنڈ سیٹ تیار کرنا کہ مائنڈ سیٹ کو تیار کرنا پڑتا ہے. میں مثال دے دوں، دین اسلام کی تبلیغ کسی طرح ہے. کئی دفعہ کہہ کر بنیو نا کوئی بندہ طالب علم یا کسی درس دا بندہ تاکہ بھی پوری دے چا درس واسطے یا گٹو دے چا، تو کئی دفعہ لوگ دے بھی دیں سنوا بھی دیں، ساتھ کئی دفعہ دیتے نہیں ہیں کہ میرے ان کو نہیں. لیکن اگر ان کے پاس بیٹھ کر انہیں سمجھایا جائے، انہیں دین اسلام کی رغبت دی جائے، تو یاد رکھو وہی کنی علوم ہو رہے ہیں. اس لیے تبلیغ ضروری ہے. ختم نبوت کے حوالے سے خون کو گرمانا ضروری ہے کہ اس کو ہم نہیں سمجھنا. یہ ہمارے ایمان کی بنیادی شک ہے. اگر اسے کوئی چھیڑے گا، اگر چھیڑنے کی کوشش کرے گا تو ہمیں وہ شمشیر سے لگے. ساکو خالی ہتھ نہ دیکھ بات، ساکو شمشیر نہ دیکھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطے صحابہ کرام علیہ رضوان دا رویہ دیکھ.
انہوں نے ادب کیتا احترام کیتا اپنی جانا قربان کی تھی حضور واسطے ڈھال بڑھ گئے اپنی گردنہ شہید کروائیاں اپنی کنڈھاں لہو لہو کر رہی ہیں لیکن حضور دے تے آنچ نہیں بڑی وہ تو ظاہری طور پر بچانا آج ہم ان کے وصال و کمال کے بعد انہاں دی ناموس واسطے اگر کچھ نہ کر سکوں نا اور امت محمدیہ وہ جو امت محمدیہ جس کو شرف عظیم حاصل ہے جو پیغمبروں کو بھی نہیں تھا اس ایک لحاظ سے کہ جب پیغمبران نے حضور دی تعریف سنی عالم عربا دے وچ تو انہوں نے پیغمبران نے خواہش ظاہر کی تھی کہ یا اللہ تیرے نبی دا مرتبہ سا دیکھ گیا تو سر دے کرم کر تو سکو نبی اور رسول نہ بڑا بلکہ تو سکو اپنی محمد عربی دی امت جو ادنا جا بندہ تو شرف عظیم ہے ہم اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت نہ کر سکے خاص طور پہ نوجوان قیادت پاکستان کی کثیر تعداد نوجوانوں میں جن کو موبائل پر فحش شیروانی پر لگا کر ان سے ایستا ایستا ایمان کی دولت لی جا رہی ہے ایک وقت آسی شراب کھانا برسی بچہ آکسی میاں کرانڈے ہو تو کیا دے اسے کہتے ہیں لبرل اسے کہتے ہیں لبرل کیا کہتا ہے کہ شراب کھانا کوئی بناتا ہے بنانے دو کوئی مسجد بناتا ہے بنانے دو اسلام کہتا ہے کہ جہاں پہ غلط کام ہو اسے روک اسے زبان سے روک ورنہ اسے دل میں برا کہہ لیکن نہیں لبرل کا مقصد یہ ہے کہ جو ہونے دو ہم نے اس دین اسلام میں لبرلزم کو نہیں لانا کہ جو تھی دے تھی مر دو دین اسلام قیامت تک وہ راسی یا دین محمد جو کریم آقا کی شریعت نبی کریم کی سنت وہ اومے راسی کوئی داڑھی دے معاملہ کارت کرنا چاہتا زہر پر بات کرنا آج مثال دیتے ہیں علامہ اقبال کی کوئی کسی مسشاہ کی کوئی کسی ولی کی کوئی کسی گدا کی یاد رکھو کوئی کسی طرح سے پا گیا کہیں کوئی تو رب راضی تھی پیا جی میں رب راضی تھی پوے لیکن شریعت کو کوئی پھیر نہیں سکتا کہ پیر کس طرح تھی شاہ کس طرح تھی یاد رکھو یہ داڑھی یہ سنت رسول ہے نہ ابو بکر عمر عثمان و علی خلفائے راشدین ہیں ان کے باوجود بھی یہ سنت انہاں دی نہیں یہ سنت محمد عربی تو جو محمد عربی کی سنت ہے وہ قیامت تک جس طرح ہے ویسے رہے گی کسی کے کہنے سے بدلنے والی نہیں کہنی مثالیں ان کی لوڑ لی اور یاد رکھو لوگ آگنجی اے مولوی میں یاد رکھو میرے رب فرمایا کہ تم اپنے ظاہر کو خوبصورت بناؤ یعنی اپنے ظاہر کو خوبصورتی بناؤ کہ سر تے امامہ سجاؤ منہ تے داڑھی سجاؤ جو میرے محمد عربی کی شریعت کا لباس پہنو شریعت کی طرح رہو تو رب فرماتا ہے جب تم اپنے ظاہر کو خوبصورت بناؤ گے میں تمہارے دل کو خوبصورت بناؤں گا اسا اپنے ظاہر کو شریعت کو ظاہر ٹھیک نہیں کریں دے آدھے دلوں ٹھیک دلوں تم نے خود کو ویسے بنایا جیسے میرے نبی کا فرمان ہے تم نے خود کو ویسے بنایا جیسے شریعت محمدی اور رب نے تمہیں ٹھیک نہ کیا ہو تم کہتے ہو جس طرح سے میں ہوں میں ویسے بدل جاؤں تو دین اسلام کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے دین اسلام کے لیے میاں 40 دہاڑے باجماعت نماز پڑھ شیطان نہ پڑھنے سی لوگ ادن شیطان نہ پڑھنے سی لیکن اگر تو قابو تھی وائن بخاری تھی سی سری درد لیکن اگر تو نے عادت ڈالنی ہے اس میں کوئی شک نہیں مولا علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زمانہ ہے اور ایک عورت کو ایک مرد نے آواز ماری جو کہ آج ہمارے پرفتن دور میں تو عام ہے آواز ماری اس عورت نے آکھا کہ میں تیری گال میں نے سب 40 دہاڑے بعد جماعت بلا چھوڑ لی عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھ جو آگ سے میں نے وہاں کہ ٹھیک 40 دن اس نے با جماعت بغیر چھوڑے عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھی اوہیں گلی جو کب دا پائے وہ عورت خود آواز دیتی ہے ہاں میاں ہوں ساتھ کیا تھا میں وہاں کہ مجھے تیری ضرورت نہیں اب عشق کہیں اور ہے رب دی لو ہی جس نے رب نہ عشق تھی ونجے یہ دنیا کا مال حقیر ہے اللہ نال اندے رسول نال محبت ہو ونجے یہ دنیا کا مقام یہ کتنا بڑا مقام ہو یہ حقیر ہے لیکن رسول اللہ دی ادب احترام نبی دی تعظیم و توقیر یہ ہر امتی پر لازم ہے مولویاں دا کردار نہیں بلکہ تم سب نے بڑھ چڑھ کے ختم نبوت کا دفاع کرو یہ ممبران تو تبہ کہ مولویاں نہیں کرنا سکتے بلکہ جب تک ساری کوئی بھی قوم ہوئے صلاح الدین ایوبی آکھا وہ آکھا اگر کسی قوم کو برباد کرنا تو کو فاشی دلا کسی امت کو کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اسے فاشی پر لگا دو
گندی چیزوں پر لگا دو، وہ پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے۔ تو آج پرفتن دور کے اندر افسوس کا مقام ہے کہ پورن ویڈیوز پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے، پورن ویڈیوز پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جاتی ہے۔ 2018 2019 2020 ان تمام سروے کے مطابق افسوس کا مقام ہے، بدبختی کا مقام ہے کہ بری ترین ویڈیوز پاکستان میں سرچ کی گئی، پاکستانی سرچ کی گئی۔ ہمارا سب سے بڑا طبقہ جوانوں کا ہے، اور یہود و نصارہ نے ہمیں کس پر لگا دیا؟ پورن ویڈیوز پر، بری چیزوں پر۔ ہم جب برائی میں پڑ گئے تو عشق مصطفیٰ کہاں رہا؟ اور عشق کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں۔ بڑا ونجو عشق پر، عشق مصطفیٰ کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں۔ عشق کا تعلق باطن سے ہے، روح کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں۔ لیکن یاد رکھو جب عشق ہو جائے تو پھر وہ انسان کتنی ممتاز قادری بڑھ گئے، کتنی غازی علم دین شہید بڑھ گئے، اور کتنی غازی فیصل۔ ایسا اپنی امت کو انتشار کو نہیں پائیں گے، ہم ہر چیز برداشت کریں گے، ہم اپنے باپ دادا کی بات برداشت کریں گے، ہم اپنے بزرگوں کی بات بھی برداشت کر جائیں گے، لیکن نبی کی ساتھ، نبی کی آل اور نبی کی اصحاب کسی نے بات کی ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے اسا اپنے آبا و اجداد سب کچھ قربان کرنے سے تیار بیٹھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی دی بارگاہ بدر دے مقام پہ آکھا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ ہم کہیں گے تو جان تیرا خدا جانے، بلکہ اسا ولکننا نقاتل وان یمینک وان شمالک وبین یدیک وخلفک۔ یا رسول اللہ تورے اگو لڑسو، تورے پچھو لڑسو، تورے اگو پچھو دائیں بائیں لڑسو، آپ دی ذات واسطے اسا اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے صحابہ کی سنت پر عمل کرنا، ہم نے اہل بیت و اطہار کی، امام حسین نے دین محمدی واسطے، حق اور باطل کی جنگ تھی، باطل ہار گیا، حق جیت گیا، لیکن حق نے قربانی دی، پورے گھرانے قربانی دی دین محمدی کے لیے۔ آج اسی دین محمدی کو بچانے کا وقت ہے، لیکن وہ جوانوں کا دن، جوان ہیں جو اپنے محمد عربی کی ناموس کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت حفاظت کر لی، اب تمہارا کام ہے کہ تم کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کچھ بھی ہو، مولوی ہو، کسان ہو، دکاندار ہو، کچھ بھی کرتے ہو، لیکن اپنے مقام پر بیٹھ کر تم نے ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت اور ناموس محمد کی کو دفاع کرنا ہے۔ اگر نہیں تو پھر یاد رکھو اسا اللہ کو جواب دیں، اسا محمد عربی کو جواب دیں، اسا حضور دی حال کو جواب دیں، اسا نبی دی اصحاب کو جواب دیں کہ جو دین محمدی انہوں نے ہمیں عطا کیا تھا، اگر ہم اس کو بچا نہ سکے تو ہم سب اس کے ذمہ وار ہوں۔ حضور دی ناموس واسطے جذبے کو کامل رکھو، جہاں بیٹھو، جس جگہ بیٹھو، اگر ایسی ناموس کا معاملہ بڑھے، ختم نبوت کا معاملہ آئے تو جوان اپنا جوش دکھائیں، اگر کوئی بات کرے تو اسے کہو، چاہے کسی چوراہے میں بیٹھے ہو، کسی چوک میں بیٹھے ہو، کسی اسکول میں بیٹھے ہو، کالج میں بیٹھے ہو، جب میرے نبی کی ناموس کا معاملہ ہو تو کھڑے ہو کر کہو کہ ہم نبی کی ناموس کے لیے اپنا سر تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میاں مختصر آخری گال جیڑا نبی دا میلاد مانے دا، جیڑا نبی دی ناموس دی حفاظت کریں دا، اور اللہ تعالیٰ میں کو ولایت صغرا تو کبرا دا مقام عطا فرمائیں دے، تو یاد رکھو غلام حسن سواگ ایسے ولی نہیں بنا، پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ ایسے ولی نہیں بنے، انہوں نے دفاع ناموس کے لیے اپنی جانیں صرف کی، اپنا مال صرف کیا، اور پھر رب کریم نے ان کو دنیا دے اندر، چاہے غلام حسن سواگ ہیں رحمت اللہ علیہ، چاہے پھر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اس فانی جہان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو فنا پہ رسول دا مقام عطا فرمایا، یعنی ان دوئے ہستیاں ایسیاں ہیں کہ اپنی زندگی دے وچ میرے نبی دی کچیری حاصل تھی، میرے نبی جہاں پر کچیری لگاتے، جب یہ چاہتے، جب وہ چاہتے، ان کا رب چاہتا تو ان کو بھی زیارت نصیب ہو جاتی۔
خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ واقعہ سنا ہوا لوگ آدھن یار جٹ سواگ دا اتنا مقام کی میں جٹ سواگ کا مقام کیسا بے شک وہ لال سواگ لال خان سواگ کا بیٹا تھا ایک جٹ کا بیٹا لیکن کمال ہستی کہ سید اس کے گھٹنوں پر ہاتھ لگے جٹ سواگ کا مقام کیسے بنا نبی پر درود پڑھنے سے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ پڑھنے سے پڑھا اللہ پر توکل رکھنے سے پڑھا یاد رکھو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ آپ دا زمانہ ایک آپ دا زمانہ ایک اور کچھ ایسے لوگ بھی سب ملن جنہ آکھے کیا صاحب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ وہاں کو ڈیرہ اسماعیل خان دے مقام دے وچ مختلف مقاماں دے اوتے خیراتاں دے وچ کٹھے ہکی تھال وچ کھاندا رہتا ایک بندہ تو ایسا میں کو مل رہا ہے جن کی عمر 113 سال ہے وہاں کے ایک دفعی میں تھی ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان اور خواجہ غلام حسن سواگ اور تریجا بندہ میں بالکل نوجوان چھوکرا ہم وہاں کے تریجا بندہ ہوں تھالج کھامڑ اللہ میں وہ آج پتہ نہیں موجود ہے وصال کر گئی 115 سال دی عمر وصال کر گئی اور پھر اس نے اپنا پیر نجم حسن صاحب نے آپ نے ایک رسالہ بھی چھاپا ہے ان کو تمام معلومات کن کے جس کا نام ہے غلام حسن سے غلام حسن کی باتیں غلام حسن سے غلام حسن کی باتیں جو اس نے بتائی انہوں نے رسالے میں چھاپا خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ کو پتہ لگا کہ پیر میر علی شاہ صاحب ملتانی جو تشریف دیاندن اور گرڈ تشریف دے کرو سٹیشن دے اتے والے سٹے دا 15 منٹ دا ہوندا کافی رش بھی ہوندا ہی لوگ تو چڑھ دے ہیں دور دراز دے علاقے دے لوگ کرو سٹیشن دے آ کے چڑھ دے خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ نے انتظار کیتا جس ٹائم کرول سٹیشن دے اتے ٹرین رک دی ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دسایا میں دے آپ تلے لے آنگن ملاقات تھی دی جس ٹائم ملاقات تھی دی ہے رش دے وچ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ ولی زمان آپ غلام حسن سواگ کو جس ٹائم مل دیں آپ گھٹنے آتے ہاتھ پڑھ دیں غلام حسن سواگ کو وہ صحفہ کو دے حال وال تھی دے چلے ویلے رستے دے وچ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلفات پوچھ دیں کہ حضور وہ ایک جٹ ہے تساں سید ہو تساں عوام دے وچ ایک جٹ دے گوریاں تے ہاتھ کیوں رکھ وہ تالے کو کوئی بڑا مقام رکھ دے آپ تو علیہ رسول ہو آپ تو سید ہو وہ جٹ ہے آپ خاموش رہے آپ نے فرمایا خانقاہ تجرو دسے ایک دیہاڑ گزری ہے دوسری دیہاڑ گزری ہے تیسری دیہاڑ ستویں دیہاڑ خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا آپ نے فرمایا سویرے دی نماز کو بعد دسے نماز پڑھ کے باہر نکل دن خلفاء نے پوچھا آپ نے فرمایا سنو تو سادے میں غلام حسن سواگ دے گورے تھا کیوں رکھا ہے سنو جب ہم نور محمد شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کچہری چ وینے ہیں تو غلام حسن سواگ سارے کو اگلی صفحہ چ بیٹھا ہوں تو یاد رکھو اس لیے میں نے غلام حسن کے گھر پڑھا ہر کوئی اپنے اعمال سے مرتبہ پا گیا وہ یاد رکھو اس وقت ولایت کبریٰ دا مقام ملتا ہے فنا فی الذات فنا فی الشیخ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا مقام صرف اور صرف نسبت سے ہے جس نے محمد عربی کا غلام بنا اور دفاع ناموس کے لیے اپنا جان صرف کی ناموس صحابہ کے لیے ناموس اہل بیت کے لیے بڑا خون پسینہ لگ رہا گال ختم کرا چاہ کہ لوگ آدھن محبت بڑی عشق کرنے بڑی محبت کرنے علی نال محبت کرنے کوئی آدھا صدیق نال محبت کرنے کوئی آدھا عمر نال محبت کرنے کوئی آدھا عثمان نال محبت کرنے کوئی آدھا میں حسن نال محبت کرنے کوئی حسین نال محبت کرنے لوگ آدھن یارہ سے اتنی محبت کی تھی تو بڑی سٹاں کھا دیا سے تو یاد رکھنا محبت میں تو تکلیف ظاہر ہے نظام الدین اولیاء کو پچھائی میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی اپنی تکلیف سے اپنی پریشانیوں سے نڈھال ہو کے گھر نہ بیٹھے کیونکہ جس پر آزمائش اور تکلیف ہوتی ہے یہ محبت کا تقاضا یہ اللہ تعالیٰ آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں کو پرکھتا ہے کبھی مال سے کبھی مال گرین سے کہیں لوگ آدھر یار بڑا ذکر کریں دہائی تے واتی پریشان ہے تو اس کی زندگی کو نہیں بدل سکتا نہ پہچان سکتا ہے کیونکہ رب کی طرف سے یہ آزمائش ہے کہیں رب تعالیٰ جوان پتر گھن گندر کبھی جان سے کبھی مال سے کبھی اولاد سے تو رب تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترو محبت میں تکلیف ضرور ہے عشق میں تڑپ ضرور ہے یاد رکھو نظام الدین اولیاء کو پوچھا کہ حضرت اسے تو بڑی محبت کرنے ہیں تے بڑی تکلیف چینے ہیں حضور محبت ہی تکلیف کیوں ہے تو نظام الدین اولیاء نے ایک کے لفظ اور بالکل
مخصوص اور جامع الفاظ دے وچ آپ نے فرمایا کہ محبتی تکلیف اس پر ہوئے کہ کوئی کم ظرف محبت دعویٰ نہ کرے، کم ظرف محبت دعویٰ نہ کرے، کیونکہ محبت جو کرتا ہے اس میں ظرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سمجھنے توفیق عطا فرماوے۔ خداوند کریم ساری نسلہ کو حضور دی ناموس واسطے مر مٹن والا بڑھاوے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم ہم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آمین۔ مر کا میں سفر کرنا ہے اور دعا کرو خدا تعالیٰ میرے گلے کو ٹھیک کر دے۔ 3-4 مہینے کو میں دوائیاں کی تھیں، پتہ نہیں نظر لگی ہے یا پتہ نہیں کوئی تکلیف بڑھ گئی ہے، سمجھ میں کو آپ نہیں دوائیاں وہ کی تھیں لیکن بات بھی ٹھیک نہیں تھی نہ بھی۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ ربیع الاول دا صدقہ خداوند کریم تسا کو بھی جرے بیماری صحت کاملہ عطا فرماوے اور خداوند کریم میں کو بھی صحت عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ شیطان دے شرطوں انسان دے شرطوں محفوظ فرماوے، اچانک حادثے اور مصیبتوں کو محفوظ فرماوے۔ خداوند کریم تو آڈا اتھا مانگنا، میرا پڑھنا اور سب دا مانگنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس دے وچ اور حضور دی بارگاہ قبول و مقبول فرماوے۔ اللہ تعالیٰ سب دے گھراں کو برکت والا بڑھاوے اور اسا سب کو دین واسطے استقامت عطا فرماوے اور اللہ تعالیٰ اسا سب کو صراط مستقیم پہ چلاوے۔ ربنا افرغ علینا صبرا توفنا مسلمین وتوب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔ جے آیا نہ ہوندا کرم بن کے سونا، جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، ناصر ساکوں گناہاں دی دھپ ساڑ دیندی جی آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا۔ کلندر ہاں لیکن وڈائی کرے نا، کلندر ہاں لیکن وڈائی کرے نا، نہ کہیں غیر دی جھک نوائی کرے نا، کلندر ہاں لیکن وڈائی کرے نا، نہ کہیں غیر دی جھک نوائی کرے نا، وہ گداگر تہاں پر پھرونے دا کہنا محمد دے دردی گدائی کرے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لیکھو روزہ پیارا پیر سبھاگی دا، دیکھو روزہ پیارا پیر سبھاگی دا، ہر دم کرو نظارہ پیارا پیر سبھاگی دا، دیکھو روزہ پیارا پیر سبھاگی دا، روزہ پیر سبھاگ دا جھل مل کردا ہے، سارے سالی اندر نامول بھی سردا ہے، چل دئی لنگر یارہ پیر سبھاگی دا، ہر دم کرو نظارہ پیارا پیر سبھاگی دا، سندھ چو پنجاب چ فیض ونڈائے چن، سرحد بلوچستان تو فیض کھنڈائے چن،
چل دئی لنگر یارا پیر سواگی دا ہر دم کرو نظارہ پیارا پیر سواگی دا یار خلیل محمد حسن پیارا ہے احمد حسن تے نور الحسن پیارا ہے یار خلیل محمد حسن پیارا ہے احمد حسن تے نور الحسن پیارا ہے تھل سارے دا سارا پیر سواگی دا تھل سارے دا سارا پیر سواگی دا ہر دم کرو نظارہ پیارا پیر سواگی دا این جناب محمد عمران صاحب اے سواگ دے گلشن دا پھول ہے الحمدللہ